کتنے باکمال نبی ہیں، کتنے وفادار آقا ہیں کہ اگر ان کی ذاتی اقدس پر پہاڑوں کے پتھر بھی درود و سلام پڑھے تو محبوب ان کو بھی یاد رکھیں گے۔ اور جو میرے آقا کی محفل میں آئے، جو رب کے گھر میں آئے اور مدینے کے تاجدار پر درود و سلام پڑھتے ہیں تو ان عاشقوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ عاشقوں جب درود و سلام پڑھتے ہو تو یہ عقیدہ اور یقین رکھو کہ ہمارا سلام مدینے پہنچتا بھی ہے اور مدینے والے تاجدار سلام کا جواب بھی نہ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدنا حبیب اللہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدنا محمد العالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا وذريته قصة مختصر ہونے یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونے یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ اور خیمہ آفاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تفش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اور کسی محبت بھرے انداز میں کسی شاعر نے کہا پہ کرے دل ربا بن کر آئے، روح ارض و سما بن کر آئے، سب رسول خدا بن کر آئے، وہ حبیب خدا بن کر آئے۔ اب سامنے سبحان اللہ نہیں کہا، سارے مل کر کہے سبحان اللہ۔ وہ حضرت آمینہ کا دلارا، وہ حضرت آمینہ کا دلارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، غم کے ماروں کی دعا بن کر آیا۔ تاجداروں نے دی ہے سلامی، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثل ان کا اسم گرامی، مصطفیٰ مصطفیٰ بن کر آیا۔ اللہ رب الجلالہ کی حمد و ثنا اور محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اسٹیج پر جلوہ فرما مقتدر علماء کرام، نعت خوانان نشین نظام، قرآن کرام، بالخصوص استاد العلماء، استاد الحفاظ حضرت علامہ مولانا عطا المصطفیٰ اسد صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما حضرت علامہ مولانا محمد ممتاز عطاری صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد خان افسر صاحب، اور حضرت علامہ مولانا گلزار احمد نقشبندی صاحب، اور حضرت علامہ مولانا محترم جناب عبدالکریم صاحب، اور میری دائیں جانب میرے نہایت ہی محسن ساتھی استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد سلیم چشتی صاحب، ان کے ساتھ اس طرف برادر مکرم فاضل جامعہ نظامیہ رضویہ حضرت علامہ مولانا لیاقت علی خان قادری صاحب، اور دیگر حضور کے عاشقوں غلاموں، اگر علماء میں سے کسی کا نام رہ گیا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، اور دور و نزدیک سے تشریف لانے والے حضور کے عاشقوں، حضور کے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کروں گا بزم انڈونیشیا اور میلاد پارٹی کو کہ انہوں نے اس دور میں کہ جب ہر طرف حالات بگڑے ہوئے ہیں، اس پرفتن دور میں آقا کریم علیہ السلام کی محبت کی یہ محفل سجائی، میں ان سب بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں
اور بالخصوص حضرت علامہ مولانا محمد سلیم چشتی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں حضور کی کچھ باتیں آپ کو عرض کر سکوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں کریم ہم سب کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ معزز سامعین و حاضرین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم قرآن رشید کی جو آیت مبارکہ پڑھی، اس کا ترجمہ آپ نے علماء سے سماعت کیا ہوگا۔ دوستوں، اس دور کی یہ اہم بات ہے کہ ہر جگہ ہر مقام پر محبت مصطفیٰ کو اجاگر کیا جائے، اور محبت مصطفیٰ کو سیکھنے کے لیے اور کس انداز میں اپنے آقا سے محبت کرنی ہے، یہ ہمیں 14ویں یا 15ویں صدی کے مولوی سے نہیں سیکھا، بلکہ 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ کے صحابہ نے حضور سے عشق کر کے بتا دیا کیسے کرنا ہے۔ اب ذرا دیکھیے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں، حضرت صوبان نام ہے۔ جب حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، صوبان چہرے کا رنگ متغیر ہے، چہرہ بدلا ہوا ہے، صوبان کیا وجہ ہے؟ بیمار ہو، پریشانی ہے؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پریشانی تو پہلے کچھ نہ تھی، لیکن چند دن ہوئے ہیں ایک پریشانی لائق ہے۔ حضور نے فرمایا، صوبان کیا پریشانی ہے؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ کے دریا اقدس سے اٹھ جاتا ہوں، گھر کی طرف جاتا ہوں، تو جب میں گھر پہنچتا ہوں تو جب آپ کی یاد آتی ہے تو حضور گھر سے پلٹ کر آپ کے دربار میں آپ کے چہرے کی زیارت کر کے سکون حاصل کر لیتا۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سوچ اور فکر میرے ذہن میں کبھی آتی ہے کہ یار ادھر تو جب حضور کے دیدار کی تمنا ہوتی ہے تو میں ادھر سے فوراً چلا جاتا ہوں، یا رسول اللہ آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر دل کو تسکین پہنچاتا ہوں، لیکن بعد الوفات میدان حشر اور جنت میں آپ کا مقام تو اعلیٰ ہوگا، یا رسول اللہ میں تو غلام ہوں، میں وہاں آپ کی زیارت کیسے کروں؟ اب یہ بات کہی حضور سے صحابی میرے آقا علیہ السلام نے تھوڑا سکوت اختیار فرمایا، حضور تھوڑے خاموش رہے، رب نے جبریل کو بھیج دیا، فرمایا محبوب اس غلام سے کہہ دے کہ جس کے ساتھ اس دنیا میں محبت کرتا ہے میدان حشر میں بھی اس کے ساتھ ہوگا، جنت میں بھی اس کے ساتھ، حشر میں بھی اس کے ساتھ ہوگا اور جنت میں بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ اور دوستو، کسی سے محبت کی جائے تو مفسرین نے اس کی بہت ساری وجوہات لکھی ہیں کہ حضور سے ہم محبت کیوں کرتے ہیں، جس میں سے میں چند وجوہات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کبھی کبھی محبت اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ یہ میرا محسن ہے، اس نے مجھ پر احسان کیا، اس احسان کی وجہ سے میں اس کی قدر کرتا ہوں۔ لیکن دوستو دیکھو میرے مصطفیٰ نے دنیا پر کیسا احسان کیا۔ آئیے میں تمہیں اس دور میں لے چلتا ہوں کہ جس دور میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی، کیا حال تھا؟ ساری دنیا نے حضور کی تشریف آوری سے فیض لیا، لیکن انسانیت کو غافل میں ڈال دیا۔ حضور تشریف لائے، انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے آ کر انسان کو بتایا کہ وہ اشرف المخلوقات ہے، انسان کو اپنی انسانیت کی یاد دلائی۔ ذرا غور کریں کیا حال تھا یہ انسان جو اشرف المخلوق ہے، کبھی پہاڑ کو سجدہ کرتا، کبھی درخت کو اپنا معبود بنا دیتا، کبھی پتھر کو بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود سمجھتا۔ یہ انسان تھا کہ جس وقت یہ سورج کو پوج رہا تھا، جس وقت یہ چاند کو پوجتا تھا، یہاں تک کہ زمین سے نکلے ہوئے کیڑوں کو نعوذ باللہ اپنا معبود بنایا ہوا تھا، تو میرے محبوب نے تشریف لا کر انسان کو انسانیت بتا دی۔ فرمایا اے انسان، یہ زمین تیرے لیے ہے، یہ پہاڑ تیرے لیے ہے، یہ درخت تیرے لیے ہے، یہ سورج اور چاند تیرے لیے ہے، تو ان کے لیے نہیں ہے، یہ
اپنی اولاد کو لوگ زمین میں دبنے دیتے، دبانے دیتے، لیکن آقا کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کا سبب دیکھیے کہ جن بچیوں کو اس زمانے میں عیب جانا جاتا تھا، بوجھ سمجھتے تھے لوگ، آج وہی باپ اور وہی بھائی اس بیٹی کا محافظ بن کر سامنے آیا۔ آج اگر اسلام کا نام لینے والی عورتیں سڑکوں پر آ کر کہیں ہمارا جسم ہماری مرضی، آج اگر اسلام کا نام لینے والی عورتیں اور نام لینے والے لوگ حقوق نسواں کی بات کریں تو میں نے کہا ظالموں، ساری دنیا کے مذاہب کو چھانٹ ڈالو، کوئی مذہب اتنا حقوق عورت کو نہیں دیتا جتنا میرے مصطفیٰ کی شریعت نے دیا ہے۔ میں نے کہا عورت کو تو حیثیت ہی مصطفیٰ کی شریعت نے دی ہے۔ وہ عورت جس کو ایام مخصوصہ میں گھروں سے نکال دیا جاتا تھا، اس دور میں اس کا حال آ کر، اس دور میں جب بچیوں کو زندہ تنگور کیا جاتا تھا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے 2 بچیوں کو پالا، تربیت کر کے رخصت کیا، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ میدان حشر میں میرے ساتھ اس طرح کھڑا رہے گا۔ اس دور میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس دور میں بچیوں کو زندہ تنگور کیا جاتا تھا، میرے مصطفیٰ علیہ السلام ممبر پہ تشریف لے آئے اور اس دور میں پیغام اور میسج دے دیا، فرمایا فاطمہ تو مدعو منی، فرمایا تم بچیوں کا استقبال کرتے ہو، ارے سنو میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کتنا احسان ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، کس احسان کا ہم شمار کریں گے؟ میرے محبوب محسن ہے کائنات پر، اور پھر انسانوں پر حضور کا خصوصی کرم ہے۔ دور جیسا تھا، غور کریں، صحابی رسول حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے زمانہ جاہلیت کی 2 باتیں یاد کرتا ہوں، جب ایک بات یاد کرتا ہوں تو بڑا ہنستا ہوں، اور جب دوسرا واقعہ مجھے یاد آتا ہے تو بڑا روتا ہوں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کون سے واقعے ہیں؟ اب یہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت میں نے اپنا معبود ایک بت کو بنایا تھا جو پتھر سے میں نے تراشا تھا۔ ایک دن میں سفر پہ نکلنے لگا تو میں نے چاہا کہ اپنے اس معبود کو بھی ساتھ لے چلوں، راستے میں چلو ٹائم ملے گا تو اس کی عبادت کرتا رہوں گا۔ کہتے ہیں جب میں نے سامان باندھ لیا، جب جانے لگا تو جب وہ بیگ کو سامان میں نے اٹھایا تو وہ بہت بھاری تھا، تو میں نے کہا کہ میں اٹھا نہیں پاؤں گا، تو میں نے اس میں چھانٹنا شروع کر دی، چیزیں نکالنا شروع کر دی۔ جب میں نکالنے لگا تو میں نے دیکھا کہ سب سے وزنی میرا وہ بت تھا، تو میں نے اس کو نکال دیا، سائڈ میں کر دیا۔ پھر سوچنے لگا یار اب عبادت کیسے کروں؟ تو یا رسول اللہ میں گیا، آٹا اٹھایا، اس کو گوندا، اس سے بت بنایا، اپنے پاس رکھ لیا اور چلتے چلتے میرا سفر لمبا ہو گیا، جو کھانے کی چیزیں میرے پاس تھی وہ ختم ہو گئی۔ ایک دن بھوک برداشت کی، دوسرے دن برداشت کی، تیسرے دن مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے اسی بت پر پانی ڈالا، دوبارہ گوندا، روٹی بنائی اور کھائی۔ یا رسول اللہ میں جب دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ اس وقت میری کیا کیفیت تھی، لیکن یا رسول اللہ یہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ کے تراشے ہوئے باطل معبودوں سے ہمارا تعلق اور رشتہ کاٹ کر معبود حقیقی کے ساتھ اپنا رشتہ بنا دیا۔ اور یا رسول اللہ دوسرا واقعہ ہے جس پر میں بہت زیادہ روتا ہوں، حضور نے فرمایا وہ کون سا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر بیٹی ہوئی، اس کو چند دن، چند سال یا چند مہینے ہم نے گھر میں رکھا، تو میری بیوی نے مجھے کہا کہ یہ تو بڑی عیب کی بات ہے، لہٰذا تو اس کو لے جا دفن کر دے۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب میں بچی کو لے جا رہا تھا تو وہ مجھ سے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہی تھی، پاپا کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تو صحابی فرماتے ہیں جب میں لے گیا گھڑا کھولا اس میں رکھنے لگا تو بچے مجھے کہتے تھے ابا میرے ساتھ یہ ظلم نہ کرا۔ یا رسول اللہ اس کی وہ باتیں جب میرے ذہن میں آتی ہیں تو میں رو رہا ہوں، میں روتا ہوں۔ تو میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ حضور جب آئے تو میرے حبیب کریم علیہ السلام نے اور شریعت محمدی نے عورت کو وہ مقام اور وہ عزت دی جو نہ کسی دین میں دی تھی نہ کسی شریعت میں دی تھی، جو شریعت محمدی نے دی۔ یار وہی اسی شریعت نے ہی تو کہا عورت جب بچی ہوتی ہے تو بچی رہتی ہے، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے ماں بن جاتی ہے تو اس کے قدموں میں شریعت نے جنت رکھ دی ہے، قدموں میں اس کے جنت ہے۔ اور یہ ایسی بات بھی نہیں ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری ماں گناہگار ہے، نمازیں نہیں پڑھتی، تلاوت نہیں کرتی تو اس کے پاؤں میں جنت نہیں ہوگی۔ ارے نہیں میرے بھائی، تیری جنت تو اسی ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر کمانا چاہتا ہے تو اسی جنت سے، اسی ماں کے قدموں سے تجھے جنت ملے گی۔ تو سامعین سامعین میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے احسان میں شمار ہے، لہذا حضور محسن تھے، اور جب حضور محسن ہے تو پھر تقاضا اس بات کا ہے کہ مصطفیٰ سے پیار کیا جائے، حضور سے محبت کی جائے۔ اور کبھی کبھار محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ یار وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یار میں تو اس سے محبت نہیں کرتا لیکن وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ ارے مسلمان ذرا غور کر، میرے مصطفیٰ سے بڑھ کے محبت تجھ سے کوئی نہیں کرتا۔ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو پھر رب حبلی امتی کی دعائیں تھی، جب محبوب اس دنیا میں رہے تو پھر تیری فکر میں رہے، جب ظاہری طور پر دنیا سے گئے تو پھر بھی تیری فکر میں گئے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں، مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آقا کریم علیہ السلام ایک دن روئے اور اتنے روئے کہ رب کریم نے جبریل کو بھیجا، فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب سے پوچھو کیوں اتنے غمگین ہیں۔ وہ رب سب کچھ جانتا ہے لیکن پھر محبوب کی تسلی کے لیے جبریل کو بھیجا۔ جب جبریل امین آئے پوچھا یا رسول اللہ، رب فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا اللہم امتی، مولا میری امت کی فکر ہے۔ پھر جبریل نے واپس پیغام لے کر آئے، فرمایا محبوب رب کریم فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب اگر امت کا معاملہ ہے تو میں تیری امت کے بارے میں تجھے راضی کر کے رہوں گا۔ اس لیے بڑے اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اس لیے فاضل بریلوی فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ سبحان اللہ کی آواز پوری نہیں ہے بھائی، اردو تو ساروں کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا کس کو اردو سمجھ نہیں ہے تو بات کرا دیں، ساروں کو آ رہی ہے ورنہ میں نے پشتو شروع کر دیں گی، پٹھان ہوں نا میں، ورنہ میں نے پشتو شروع کر دیں گی، لیکن یہ شکر ہے کہ سب کو اردو آ رہی ہے، اردو سمجھ لیتے ہو نا سارے، چلو شکر ہے۔ پاکستانی قوم کو بھی کوئی سمجھ آ رہی ہے کیونکہ ہمارے حکمران ہی ایسے ان کو سمجھ نہیں آتی، شکر ہے قوم کو تو آ رہی ہے، اور اللہ کا شکر ہے قوم کو آئی ہے تبھی تو سبوں میں نکلے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مدینے کے تاجدار سے رشتہ بڑا مستحکم ہے۔ اور دوستوں آپ خوش نصیب ہو کہ اس دور میں اس مسجد میں آ کر، اور میں اپنے عیسی والوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ اس دور میں جب فرانس کے قوت مصطفیٰ کے خلاف بھونکتے ہیں، جب وہ ہائی لینڈ کا بغیر بات بھونکنے کی دھمکیوں دے رہا ہے، اور اس دور میں اپنے عیسی والوں نے یہ محفل کروا کر بتا دیا
کی عمر دیکھو اور آپ لوگوں کا جواب دیکھو، ماشاءاللہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں. یار ایسا مت کرو، ہاتھوں کو اٹھا کے، ذرا غور سے سننا میری بات، ہاتھوں کو اٹھا کے، اور ہاتھوں کو کیوں اٹھاواتے ہیں ہم؟ ذرا غور سے سن. قرآن کہتا ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. علماء بیٹھے ہیں کہ قیامت کے دن رب ذوالجلال انسان کے منہ پہ تالے لگا دے گا. یہ ہاتھ بھی گواہی دیں گے کہ کیا کیا ہے، یہ پاؤں بھی گواہی دیں گے کہ کیا کیا ہے. ہاتھوں کو بلند کر کے ایک نعرہ میں لگانے لگا، ماشاءاللہ حاجی صاحب نے اپنی محبت کا اظہار کیا. لیکن میں جو نعرہ لگانا چاہتا ہوں یاروں، یاد رکھنا وہ نعرہ اس دور میں اور اس وقت میں وہ قادیانیوں کے لیے بھی بم ہے اور قادیانیوں کے یاروں کے لیے بھی بم ہے. سمجھئے نا کون سا نعرہ ہے؟ اور اس نعرے کا جواب آپ نے دینا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد. میں نے کہا تھا ہاتھ اٹھا کے، یہ ہاتھ کل بروز قیامت گواہی دیں گے کہ میرے مولا جب فرانس کے کتے بھونک رہے تھے اور جب آئرلینڈ کے کتے بھونک رہے تھے اور جب پاکستان کے حکمران خاموشی کے لاکھوں لے کر سو رہے تھے، یہ عاشق اس وقت بھی تیرے محبوب کے ختم نبوت کا نعرہ لگاتے تھے. جواب دیجیے تاجدار ختم نبوت، اس سے آگے کی تھوڑی آواز میں اونچی کرتے ہیں، ان کو بھی پیسے لگتے ہیں. آج کھول دے یار، سارا کھول دے. غور کرو، اعلان کرنا چاہیے امت مسلمہ کو، اعلان کرنا چاہیے امت مسلمہ سے حکمرانوں کو کہ ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے. جو راہ میں ہماری آئے گا ہم اس کو مار کیوں اعلان کرنا چاہیے؟ یہ مسئلہ ہے جب ایمان کا، یہ مسئلہ ہے جب ایمان کا، تو پھر کیا خطرہ ہے جس کو جا کا اس مسئلے کو جو چھیڑے گا پھر تاج چھاڑے جائیں گے. اور یاد رکھنا تاریخ میں ثابت کیا ہے کہ کیسے عاشقوں نے تاج چھاڑے ہیں. اگر راجپال کے سر پر اپنی راجپالی کا تاج ہوتا ہے تو اس کو
اسکول ٹیچر نے، اس گستاخ اور بےغیرت نے جب محبوب کریم علیہ السلام نے خانے شائع کیے تو پھر یاد رکھو رب الجلال نے چیزیاں کہ عبداللہ کو یہ عزت دی کہ اس گستاخ کو جہنم واصل کیا. اور ہمارا معیار ہے کہ استاد صاحب فرماتے ہیں کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں. میں نے کہا وزیر اعظم صاحب جوتے اتار کر مدینہ شریف جب تم قدم رکھتے ہو تو ہمیں بڑا پیار آتا ہے کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم اتنا بڑا عاشق، اتنا بڑا عاشق. لیکن پھر ہم کبھی سوچتے بھی ہیں نا کہ جب اس بدبختہ ملعونہ کو اس ملک سے بھگا کر، باتیں سخت تو نہیں ہے میری یار، حضور کی شان کے لیے ہم سخت باتیں سنیں گے اور کریں گے تو زندگی کا فائدہ. میں نے کہا جناب محترم اسی آسیہ کو، اس ملعونہ کو جب حفاظتی طور پر جہازوں میں بٹھا کر باہر بھیجتے ہو تو پھر تمہارے عشق پہ سوالات اٹھتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں. اور آپ جانتے ہو کہ 2 دن سے کیا حالات چل رہے ہیں یار. اتنی بغیرت، اتنا بڑا عاشق جو کہے کہ میں مدینے کی سرزمین پر قدم رکھتا اس لیے نہیں ہوں بیزار کے ساتھ کہ یہ حضور کی سرزمین ہے. میں نے کہا جناب محترم پھر ذرا ہمت کیجیے، ان عاشقوں کو روڑوں پر نہ آنے دیں، پھر ہمت کریں فرانس کے کتے کو جو پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے ترکی کی طرح کان سے پکڑ کر باہر نکال کر ان غلاموں کو، اس عوام کو بتا دے کہ میں بھی عاشق رسول ہوں. کوئی شک تو نہ برسائے نا، پھر ان عاشقوں پر ظلم تو نہ کریں. میں اور آپ اگر ادھر بیٹھ کر بات کریں عشق رسول، مسجد کی چھت میں لیٹے لگی چادریں ہم نے لی، لیکن ذرا اندازہ کریں نا جو کل رات فیض آباد کی سردی میں اوپر سے برستی ہوئی بارش اور حکومت کی طرف سے آتے ہوئے شور کو برداشت کیوں کر رہے ہیں؟ ارے وہ اس لیے کرتے ہیں. اور سن رہے ہیں پاکستان کے حکمران، سن رہے ہر قانونی اور سن رہے ہر گمراہ فرقے والا. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جنون گردش ماحول کا روح موڑ دیتے ہیں. ہم وہ سنی ہے کہ ظالم کا پنجہ توڑ دیں. اور سنے وہ فرانس کے بغیرت بھی، سنے وہ آئین کے گستاخ بھی، وہ سن رہے کہ ہم اعلان یہ کرتے ہیں کہ میرے نبی کو توحید کی نظر سے نہ دیکھو، میرے نبی کو توحید کی نظر سے نہ دیکھو. ارے زمانہ جانتا ہے ہم ایسی آنکھیں پھوڑ دیں. ہم عشق میں اتنے بزدل نہیں ہیں، ہم نے مہنگائی برداشت کی، ہم کر سکتے ہیں. پیٹرول کی مہنگائی برداشت کی، ہم نے آٹے کی مہنگائی برداشت کی، ہم نے دالوں کی مہنگائی برداشت کی، ہم نے ہر قسم کی تکلیف برداشت کی. ہمیں کہا گھبراؤ مت، ہم گھبرائے نہیں. لیکن یہ مسئلہ جو ناموس رسالت ختم نبوت کا ہے، یاد رکھو دوستو، ہر چیز میں کمپرومائز ہو سکتا ہے، لیکن نبی کی عزت پر کمپرومائز مسلمان نے نہ کیا تھا نہ کرے گا. نہ کیا تھا نہ کریں گے. یہ غلط فہمی ہے تمہاری. تم سمجھتے ہو ہم شرط برسا کر ان عاشقوں کو پیچھے کر دیں گے. میں نے کہا میں